اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعون یہ مکی صورت ہے، اور کل ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ اور اس کی متعلقہ تفسیر جو ہے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ المعون سے شروع کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے دیکھا اس کو جھٹلاتا ہے جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے دیکھا، مراد یہ کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا ایسے شخص جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ دین کا ترجمہ یہاں پہ کیا کیا ہے؟ انصاف ہونے کو، یعنی قیامت کے دن، یعنی سمجھتا ہے کہ انصاف نہ ہوگا۔ انصاف کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا ہے نا، جس نے جس کے ساتھ جو ناانصافی کی ہوگی اس کو وہاں پہ انصاف دلایا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے نیک و بد کا بدلہ جس دن ملتا ہے۔ تو اس آدمی کی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں، اس آدمی کی مذمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ایک مطلب تو دین کا یہی ہے جو ابھی عرض کیا گیا کہ قیامت کا دن، لیکن دوسرا مطلب دین کا جو ہم لیتے ہیں وہ بھی یہاں پہ مفسرین نے اسے مراد لیا ہے۔ یعنی بعض نے دین کے معنی ملت کے لیے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہوگا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو ملت اسلام یعنی حق مذہب کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ مذہب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں اس کی۔ ایک مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور دوسرا مطلب کیا مراد ہو سکتا ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی دین اس معنی میں جس معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اسلام، حق مذہب۔ اور کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ یعنی جو بھی دین ہو، جو حق مذہب ہوتے ہیں، یہ تو سب میں مشترکہ ہے کہ انسانی جذبہ ہے نا یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا، لیکن یہ آدمی وہ آدمی کیسا ہی بدبخت ہوگا جو کہ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتا اور یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے۔ یعنی یتیم کی ہمدردی اور غمخواری تو درکنار، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یتیم کے ساتھ ہمدردی رکھتا، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھتا، اس کی جو مصیبت پریشانی ہے اس میں اس کی مدد کرتا، لیکن یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ چلو ایک آدمی یہ نہیں کرتا اور وہ یتیم کو برا بلا بھی نہیں کہتا، دھکے بھی نہیں دیتا، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن جو الٹا ہی اس کو دھکے بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی یا سنگدلی سے پیش آتا ہے، تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ زیادہ برا ہے۔ یعنی اصل میں اس آدمی کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ ایسا آدمی بہت برا آدمی ہے۔ اور کیا کرتا ہے وہ؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔ یعنی غریب محتاج کی نہ خود خبر ہے، نہ خود خبر لے اور نہ دوسروں کو ترغیب دے۔ یعنی نہ تو یہ کرتا ہے کہ محتاجوں کو جو ہے وہ چلو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہوتا ہے ان کی جو ہے نا مدد کرے۔ اور ایک آدمی کچھ ہوتا ہے کہ وہ خود تو نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے مال، لیکن وہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے کہ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی پر کسی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ لیکن یہ آدمی ہے جو خود تو کرتا نہیں ہے اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا، اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کی خبر لینا اور ان کے حال پر رحم کھانا دنیا کے ہر مذہب و ملت کی تعلیم میں شامل ہے، اور یہ ان اعلیٰ اخلاق میں سے ہے جن کی خوبی پر تمام عقل مند لوگ اتفاق رکھتے ہیں۔ یعنی سب عقل مند، جس آدمی بھی عقل ہوگی وہ یہ سمجھے گا، اس کو اس بات کی اتفاق ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کی چیز ہے۔ پھر جو شخص ان ابتدائی اخلاق سے بھی عاری ہو، سمجھو کہ آدمی نہیں جانور ہے۔ بھلا ایسے کو دین سے کیا واسطہ اور اللہ سے کیا لگاؤ ہوگا؟ اور اس کی برائی کیا ہے کہ فویل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی نماز کا جو حق ہے، نماز کا جو درجہ ہے، اس کے مطابق نماز کو ادا نہیں کرتے۔ نماز کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا، اور جو ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے سامنے پیش ہونا۔ اور وہ کیسے پیش ہوتا ہے کہ کبھی تو وقت کا پتہ نہیں ہے، اور کبھی جو ہے شروع ہو گیا لیکن دماغ کہیں ہے، وہ ظاہری حالت ہی ایسی نہیں ہے، کسی طرح بھی کپڑوں میں آ کے نماز پڑھنے لگ گیا، یعنی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے آداب دربار میں حاضری کے کیا آداب ہیں ان کا خیال ہی نہیں رکھتا، یعنی یہ نہیں جانتے کہ نماز کس کی مناجات ہے، کس کے سامنے جو ہے نا مانگنا ہے، اور مقصود اس سے کیا ہے، یعنی نماز کا مقصد کیا ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں رکھتے، اور کس قدر اہتمام کے لائق ہے۔ یہ کیا نماز ہوئی کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، وقت بے وقت کھڑے ہو گئے، جب بھی ٹائم ملا نماز کا جو وقت ہے سب مسلمانوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، اس کا اہتمام نہیں کرتا، جب بھی وقت ملا چلو جی کھڑے ہو گئے، باتوں میں اور دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کر پہلے وقت تنگ کر دیا۔ وقت تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اور پھر کیا کیا، پھر جا کر 4 ٹکرے لگا لیں، کچھ خبر نہیں کس کے روبرو کھڑے ہیں، اور احکم الحاکمین کے دربار میں کس شان سے حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ تھوڑی مقصود ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہو کے جو ہے اوپر نیچے ہو جائیں اور ٹکرے مار لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دھیان کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری حالت۔ تو کیا خدا صرف ہمارے اٹھنے بیٹھنے جھک جانے اور سیدھے ہونے کو دیکھتا ہے؟ کیا ہمارے دلوں پر نظر نہیں رکھتا کہ ان میں کہاں تک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے؟ یاد رکھو یہ سب صورتیں عن صلاتہم ساہون میں درجہ بدرجہ داخل ہیں، یعنی نماز سے غفلت کے مختلف درجات ہیں۔ کوئی تو درجہ ایسا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ نماز میں سب سے زیادہ غفلت ہے، لیکن اس سے بعض دفعہ اس سے کم درجہ، اس سے کم درجہ، لیکن ہیں یہ ساری صورتیں جتنی ابھی ذکر کی ہیں یہ نماز سے غفلت کی ہیں، اور ان کو کیا کہا کہ یہ تو بڑی خرابی ہے۔ ایسے لوگ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بڑی خرابی ہے۔ اور نماز میں غفلت سے کیا مراد ہے؟ غفلت کے کئی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے، بس پڑھتے ہی نہیں، مثال کے طور پر، یا پڑھتا ہے تو وہ بے دھیانی سے پڑھتا ہے، وقت کا خیال نہیں کرتا اور خشوع خضوع کا خیال نہیں کرتا، یعنی درجہ بدرجہ یہ غفلت کے ہی درجے ہیں، کوئی غفلت کے اعلیٰ درجے پہ ہے، کوئی کم درجے پہ ہے، اور کوئی بالکل صحیح نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، کیا مراد؟ یعنی یہ ایک نماز کیا، بظاہر ہے کہ جو آدمی خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا اور نماز کا جو درجہ ہے اس کے مطابق اس کو ادا نہیں کرتا اور صرف مسجد جا کے آ جائے تو دکھلاوا ہی ہوگی، اور کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ صرف نماز ہی کیا، ان کے دوسرے اعمال بھی ریاکاری اور نمود و نمائش سے خالی نہیں، گویا ان کا مقصد خالق سے قطع نظر کر کے صرف مخلوق کو خوش کرنا ہے، یعنی مخلوق کو پتہ چلے کہ یہ نمازی آدمی ہے۔ ایسی نماز جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اور لوگوں کی نظروں میں رہے تو یہ ریاکاری ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگی نہ دیویں برتنے کی چیز، یعنی جو کوئی عام طور پر استعمال کی چیز تھوڑی دیر کے لیے مانگتے ہیں نا کہ یار تھوڑی دیر کے لیے یہ دے دو، اور عام طور پر دے دی جاتی ہے، یہ آدمی ایسا ہے کہ وہ بھی نہیں دیتا کسی کو بخل کی وجہ سے، یعنی اگر پتہ ہے مثال کے طور پر کہ یہ چور ہے، یہ ایک آدمی اس کو دوں گا تو واپس نہیں کرے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بخل کی وجہ سے وہ کسی کو چیز ہی نہیں دیتا، تو یہ پھر کیا ہے؟ احتیاط کی وجہ سے نہ دینا وہ الگ چیز ہے، لیکن بخل کی وجہ سے نہ دینا یہ ممنوع ہے، اور یہ اس کی مذمت ہی، یعنی مسلمان کا تو کیا ہے، مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی اور مختلف مواقع پہ اس کو مختلف اس طرح کے ترغیب دی کہ خرچ کرو، صدقہ دو، صدقہ فطر دو، پھر جو ہے کسی غریب کو دیکھا اس کو صدقہ دو، پھر کسی جو ہے نا حاجت مند کو دیکھا اس کو صدقہ دو، یعنی جگہ جگہ جو ہے نا صدقوں کی ترغیبیں ہیں، اور مسجد پہ خرچ کرو اور طلباء پر خرچ کرو، اور اس کے اوپر فضائل بیان کیے۔ مسلمان کے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے، فرماتے ہیں کہ وہ
زکوٰۃ و صدقات وغیرہ تو کیا ادا کرتے ہیں؟ معمولی برتنے کی چیزیں، مثلاً ڈول، رسی، ہنڈیا، دیگچی، کلہاڑی، سوئی، دھاگا وغیرہ کسی کو نہیں دیتے، جس کے دے دینے کا دنیا میں عام رواج ہے۔ یعنی کیوں؟ بخل کی وجہ سے۔ اب بخل اور فسق کا جب یہ حال ہو تو ریاکاری کی نماز سے ہی کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایک آدمی اپنے کو مسلمان نمازی کہتا ہے اور کہلاتا ہے، مگر اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا، اس کا اسلام لفظ بے معنی اور اس کی نماز حقیقت سے بہت دور ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، تو یہ صرف لفظ ہی لفظ ہے اسلام کا، اس کا معنی جو حقیقی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ریاکاری اور بد اخلاقی تو ان بدبختوں کا شیوا ہونا چاہیے جو اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے۔ یعنی مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی شان سے کیا ہے، وہ نام کے تو مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقی مسلمان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی یہ خرابیاں بیان کی ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ نہ ہی وہ دین کا انکار کرتا ہے، نہ ہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور نہ ہی کسی کو یعنی محتاج کو کھلانے سے روکتا ہے، اور نہ ہی نماز میں کیا کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اور نہ ہی برتنے کی چیزیں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، منع کرتا ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ یعنی حقیقی مسلمان میں یہ جتنی مذمتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، اس کے برعکس خوبیاں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض مسلمان ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہی ہے کہ پھر ان کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، اور ان کو قرآن پاک اور حدیث کی جو ترغیبیں ہیں اور برے کام کرنے پر جو وعید ہے، یعنی ان کی برائی ہے، وہ بیان کی جائے، تو مسلمان ہی ہے نا، انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے آگے ہے سورۃ الکوثر۔ ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو؟ سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یدعو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض اور نہیں تاکید کرتا، علی طعام المسکین محتاج کے کھانے پر، فویل للمصلین پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، الذین هم یراؤن جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور مانگی نہ دیویں برتنے کی چیز، یعنی جو برتنے کی چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ نہیں دیتے کسی کو، چھوٹی چھوٹی چیز اس کو بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو نہیں دیتے بخل کی وجہ سے۔ آگے ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ کوثر کے تو ویسے مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ بھلائی اور بہتری، لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ ایک کتاب ہے البحر المحیط، فرماتے ہیں کہ اس میں اس کے متعلق 36 اقوال ہیں، اور اخیر میں اس کو ترجیح دی ہے کہ اس لفظ کے تحت میں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی دولتیں اور نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی نعمتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے طفیل میں، آپ کے واسطے میں امت مرحومہ کو ملنے والی تھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے، یعنی مراد ساری نعمتیں ہیں۔ اور حوض کوثر جو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، وہ اس نعمت کا ایک حصہ ہے، صرف وہی مراد نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں اس سے کیا ہیں، مراد ہیں، لیکن وہ بڑی نعمت تھی نا تو اس کا ذکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے، اور جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ یعنی وہ ایک دفعہ جو اس سے پانی پی لے گا نا، اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ قیامت کا دن ایسا سخت گرمی کا دن ہوگا اور سب جو ہے نا ٹینشن کا اور پریشانی کا دن ہوگا، لیکن جس کو ادھر سے پانی مل گیا تو اس کو پھر دوبارہ کیا پیاس نہیں لگے گی۔ اے ارحم الراحمین، تو اس خطا کار روسیار کو بھی اس سے سیراب کیجیے۔ یعنی ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، حاضرین کو جو یہاں موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں، ان سب کو اس سے سیراب فرما دیں۔ کوثر، اچھا ایک وضاحت ہے کہ حوض کوثر کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حد تواتر تک پہنچ چکا ہے، یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کو روایت کرتے آ رہے ہیں کہ عقل ان سب کو اس بات پر ممکن نہیں سمجھتے کہ سبھی جھوٹے ہوں۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تواتر کہتے ہیں
کہ ہر زمانے میں ایک بات کو اتنے زیادہ روایت کرنے والے ہوں کہ عقل ان کو جھوٹا تسلیم کرنے سے انکار کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں بیٹھے، ایک پاکستان میں بیٹھے، ایک یمن میں بیٹھے، ایک افریقہ میں بیٹھے، اور سب اس کو مان رہے ہیں اور ہر زمانے میں مسلسل مانتے آ رہے ہیں، تو پھر سارے جھوٹ پہ متفق ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جھوٹ پہ متفق ہو، ایک آدمی، دو بندے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں، ان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو دونوں نے اتفاق کر لی کہ ہم جھوٹ بول لیں گے یا غلط بات کر لیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے مختلف کونے میں مختلف زمانوں میں لوگ ہوں اور سب اتفاق کر لیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایسی بات، اس کو یہ تواتر ہے، اور ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگی۔ حدیث میں اس کی عجیب و غریب خوبیاں بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اتنے زیادہ، وہ گننے میں ہی نہیں آئیں گے، اور مسلمانوں کو پلاتے جائیں گے، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو خود پلائیں گے، کچھ لوگوں کو دوسرے نیک مسلمان پلائیں گے، یعنی اس کی بہت سی خوبیاں اور اس کی تفصیل آئی ہے۔ بعض روایت سے اس کا محشر میں ہونا اور اکثر سے کیا ہے جنت میں ہونا ثابت ہے، یعنی بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حشر کا میدان لگے گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، مسلمانوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، لیکن بعد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر کیا ہوگی؟ جنت میں ہوگی، لیکن اس کی دونوں ہی صحیح ہیں، یعنی دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے، یعنی دونوں باتیں، یہ بات ذہن میں آتی نا کہ یا تو یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی، دونوں کیسے ٹھیک ہیں؟ تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ اصل نہر تو جنت میں ہوگی اور اس کا پانی میدان حشر میں لا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا، تو دونوں ہی کوثر ہو گیا نا، یعنی اگر پائپ سے ایک جگہ سے لے آئے اور جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی ذریعے سے لا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہاں کو ٹینکی ہے اور یہاں پانی آ گیا، تو ہم یہ کہیں گے نا اسی ٹینکی کا پانی ہے، آب زمزم کوئی وہاں سے لے آئے اور یہاں پہ کسی طریقے سے پہنچ جائے، یا کسی دوسرے ملک میں جو ہے نا اس کا مستقل نظام ہو، تو یہی ہوگا کہ وہ زمزم ہی ہے، دونوں ہی کو کوثر کہتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا جو انعام کیا ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دی کوثر، فصلی لربک وانحر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں، جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری خیریں اس سے مراد ہیں، اور حوض کوثر اس کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بڑا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحی عبادت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بدنی عبادت میں کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور مالی عبادات میں قربانی بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے راستے میں کیا ہو؟ جان ہی قربان ہو جائے۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا، یعنی ہم جانور قربان کرتے ہیں لیکن ثواب کس کا ملتا ہے؟ اپنی جان قربان کرنے کا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی نیت کر لی تھی اور کو اپنی طرف سے کر بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول جو ہے نا اس کو قبول کر کے دوسری اس کی جگہ دوسری مینڈر لا دیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قصہ سے ظاہر ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ بعض روایت میں، اچھا، ون ہر کا مطلب یہاں پہ کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ قربانی کا۔ فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں ون ہر کے معنی اصل میں نہر سینے یا سینے کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا معنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، لیکن وہ روایت، وہ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان روایت میں کلام کیا ہے اور ترجیح اسی کو قول کو دی ہے، یعنی ان روایت کے بارے میں کہا کہ روایت ضعیف ہیں، اور راجہ یہی ہے، یعنی مطلب اس کا یہی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں۔ گویا اس میں مشرکین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو نماز اور قربانی کس کے لیے کرتے تھے؟ بتوں کے لیے، اور تو مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے، یعنی مشرکین کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک کر لیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ خاص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ اور آگے فرمایا کہ ان نشانیہ کا هو الابتر،
بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا. اصل میں ابتر شانیہ کا مطلب تیرا دشمن، اور ابتر کا مطلب پیچھا کٹا یعنی دم کٹا. اس کی کیا تفصیل ہے؟ وہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے کہ اس شخص کے تو کوئی بیٹا نہیں ہے. بیٹا تو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تھے فوت ہو گئے، تو بس زندگی تک اس کا نام ہے، پیچھے کون نام لے گا. ایسے شخص کو ان کے محاورات میں ابتر کہتے تھے. ابتر کا اصلی معنی کیا ہے؟ دم کٹا جانور، جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ رہے، گویا کہ اس کی دم کٹ گئی. قرآن نے بتلایا کہ جس شخص کو اللہ خیر کثیر عطا فرمائے اور ابد الآباد تک نام روشن کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام جس کا روشن ہو، اسے ابتر کہنا پرلے درجے کی بے وقوفی یعنی حماقت ہے. حقیقت میں ابتر وہ ہے جو ایسی مقدس و مقبول ہستی سے بغض و عناد و عداوت رکھے اور اپنے پیچھے کوئی ذکر خیر اور اثر نیک نہ چھوڑے، جیسے کہ مشرکین تھے. آج 1350 برس کے بعد، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 1450 برس ہو گئے. ماشاءاللہ حضور کی روحانی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہے، اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی جسمانی اولاد بھی ہے لیکن وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دختری یعنی بیٹی کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نیک نامی اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے. ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جیسے ہوا کسی جگہ پہ ہندوستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی ہوئی تو کتنے لوگ ان کے لیے کھڑے ہو گئے. اتنے تو کوئی اپنے باپ کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے، اور اپنے جو ہے نا نام و نسب کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حالانکہ اور ان کو کون پوچھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ابتر کہتے تھے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. جو ہیں وہ بھی نہیں لیتے، یعنی ان کی طرح کے جو آج کے لوگ ہیں وہ بھی ان کا نام نہیں لیتے. دوست دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کرتے. جو دشمن بھی ہے نا لیکن سمجھدار ہے، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن ہے دشمن. پھر دنیا سے گزر کر آخرت میں جس مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور جو مقبولیت اور مطبوعیت عامہ آپ کو اعلیٰ رؤوس الاشہاد حاصل ہوگی، یعنی سب لوگوں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں کھڑے ہوں گے تو وہ تو الگ ہی بات ہے نا. یہ تو دنیا کی بات ہے کہ اس کا 1500 سال ہو گئے ہیں تقریباً، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، باوجود اس بات کے کہ جسمانی اولاد یعنی بیٹوں کی طرف سے نہیں تھی، لیکن یہ حال ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں مقام محمود عطا ہوگا جس میں سارے اولین و آخرین ہوں گے، اور یہ لوگ بھی ہوں گے جو آپ کو ابتر کہتے تھے، تو پھر ان کا کیا ہو بنے گا؟ تو کیا ایسی دائم البرکت ہستی، یعنی ایسی ہستی جس کی برکت ہمیشہ رہتی ہے، اس کو العیاذ باللہ یعنی معاذ اللہ ابتر کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اس کے مقابل اس گستاخ کو خیال کرو جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اس کا نام و نشان کہیں باقی نہیں، نہ آج بھلائی کے ساتھ اس کو کوئی یاد کرنے والا ہے. یہی حال ان تمام گستاخوں کا ہوا جنہوں نے کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت پر کمر باندھی اور آپ کی شان مبارک میں گستاخی کی، اور اسی طرح آئندہ ہوتا رہے گا. یعنی آئندہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کے اوپر دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی. بظاہر تو وہ ایسے لگے گا کہ جیسے کچھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی غضب اور جو ہے لعنت کا وہ مستحق ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے کل مزید پڑھیں گے، کل نہیں ہفتے کے دن. چل کوئی سوال ہے؟